السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 18 سورۃ المؤمنون، آیت نمبر 97، آیت نمبر 97۔ وقر رب اعوذ بک، میں پڑھتا ہوں، بس آپ سماعت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ادفع بالتي هي احسن السيئة نحن اعلم بما يصفون وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون۔ ادفع ہٹائیے، باللتی اس طریقے کے ساتھ، ہیا وہ، احسن بہت اچھا ہے، السیئہ برائی کو، نحن ہم، اعلم خوب جانتے ہیں، بما اس کو جو، یصفون وہ بیان کرتے ہیں، وقل اور آپ فرما دیجئے، رب اے میرے رب، اعوذ بک میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من ہمزات الشیاطین شیطانوں کے وسوسوں سے، وَأَعُوذُ بِكَ اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں، رب اے میرے رب، ان یحضرون اس سے کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں۔ کل اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے جو سبق پڑھا تھا اس میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں احکامات ہیں، وہ مسائل ہیں جو کہ 24 گھنٹے ہمارے عمل کرنے والے ہیں، ہم نے ان کو اپنے سامنے رکھنا ہے، ان کو اپنانا ہے، ان کے مطابق سب روز جو ہے گزارنے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ بک رب ان یحضرون تک پہنچے تھے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے اللہ سے درخواست کر رہے ہیں، اے اللہ، اے میرے رب، میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ شیاطین میرے پاس کسی بھی وقت آئیں یا موجود ہوں۔ تو مطلب یہ نکلا کہ ہر وقت چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، گھر میں، سفر میں، حضر میں، ہر معاملے میں انسان 24 گھنٹے اللہ سے شیطان سے بچنے کی دعا کرتا رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، یہ دعا کرتا رہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے، اور آپ کا یہ عمل تھا کہ آپ 24 گھنٹے یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ یہ شیاطین جو ہے کسی بھی وقت میرے پاس آئیں یا موجود ہوں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کاموں کے شروع میں اللہ کا نام لینے کا حکم دیا ہے، کیونکہ اللہ کا نام لینے سے کیا ہوتا ہے، شیطان جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، کھانے پینے میں حتیٰ کہ جماع کے وقت بھی تم کیا کرو، اللہ کا نام لے لو، اللہ کے نام لینے کا حکم دیا۔ اور ایک لمبی حدیث ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں کہ وَأَغْلِقُ الْأَبْوَابَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغَلَّقًا۔ اور یہ لمبی حدیث ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رات کی ایک گھڑی گزرے، یعنی شام پڑ جائے، مغرب کا وقت ہو جائے، تو کیا کرو، دروازے بند کر لو اور اس وقت اللہ کا نام لو، اللہ کا نام لے کے دروازے بند کرو، کیونکہ شیطان بند دروازے نہیں کھولتا۔ اللہ کا نام لے کر اپنے مشکیزوں کا منہ باندھ کے رکھو، یعنی برتن پانی والا ہے اس کو ڈھانپ دو۔ اچھا، اکثر یہ ہوتا ہے کہ فریج میں عام اکثر خواتین کی عادت ہوتی ہے، وہ کوئی چیز ہے نا برتن میں یوں رکھ دیا، فریج میں بھی رکھنی ہے پھر بھی ڈھانپ کے رکھو، اس کو اوپر کوئی نہ کوئی چیز دے دو۔ اور یہ حکم ہے، اللہ کا نام لے کر اپنے برتنوں کو ڈھانپ دو۔
خواہ کسی چیز کو چوڑائی میں رکھ کر ہی ڈھانپ سکو. مثلا ایک برتن ہے، اس کا منہ چوڑا ہے، اتنی بڑی پلیٹ نہیں مل رہی، تو کوئی ایسے چیز ہے اس کے اوپر یوں رکھ دو تو یہ ڈھک جائے گا. اور فرمایا اپنے چراغ سونے سے پہلے بجھا دو. ٹھیک ہے جی. ایک حافظ صاحب نے ایک واقعہ لکھا ہے، حضرت مولانا حافظ محمد گودلوی کے حوالے سے، واللہ اعلم، چونکہ انہوں نے لکھا ہے میں آپ کو سنا دیتا ہوں. چونکہ یہ تو آپ کو سب کو معلوم ہے کہ حافظ محمد گودلوی شیخ الحدیث تھے، ماشاءاللہ بہت بڑے عالم تھے. علامہ احسان علی ظہیر بھی ان کے شاگرد بھی ہیں، میرا خیال ہے داماد بھی ہیں. واللہ اعلم. بڑے بڑے جو ہمارے علماء ہیں، مثلا عبد المنان نور پوری صاحب، یہ بھی ان کے شاگرد ہیں، بہت بڑے عالم تھے. تو کہتے ہیں ان کے پاس ایک شخص آیا، اس نے شکایت کی کہ رات کو ہم سوئے ہوتے ہیں تو اچانک دروازے کھل جاتے ہیں. تو حافظ صاحب نے فرمایا جب رات کو دروازے بند کرو نا تو اللہ کا نام لے کے دروازے بند کرو. تو پھر کچھ عرصے کے بعد وہ شخص آیا تو اس نے آ کے بتایا کہ جی اب الحمدللہ دروازے نہیں بند. تو یہ بات معلوم ہو گئی کہ اللہ کا نام لے کر بسم اللہ پڑھ کے دروازے بند کرنے چاہیے، اور ہر کام بھی ویسے بسم اللہ پڑھ کے کرنا چاہیے. ایک اور حدیث ہے، وہ بڑی ماشاءاللہ آپ کو اچھی لگے گی، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب غصہ آ جائے نا، غصہ، تو شیطان سے پناہ مانگ لے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سلیمان کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے، دو شخص جو ہے نا وہ آپس میں لڑ پڑے، یہاں تک کہ ایک دوسرے کو گالی گلوچ دینے لگے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور ان میں سے ایک دوسرے کو جو ہے وہ سخت جو ہے وہ غصے میں گالیاں نکال رہے تھے. اللہ اکبر. یعنی اس کا چہرہ جو ہے نا ہر ایک کا سرخ ہو چکا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی لا اعلم کلمۃ لو قالها لذهب عنه ما يجد. لمبی حدیث ہے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں ایک کلمہ جانتا ہوں، اگر یہ شخص وہ کلمہ کہہ دے تو جو غصہ آیا ہوا ہے وہ چلا جائے گا. فرمایا وہ کلمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور فوراً لوگوں نے اس شخص کو، یعنی ان میں سے ایک کو کہا سنتے نہیں ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ تو اب انہوں نے توجہ کی تو ان میں سے ہر ایک کہنے لگا ہم کوئی پاگل تھوڑی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے وہ احکامات جو میرے اور آپ کے لیے ضروری ہیں، ہمیں بھی ایسا عمل کرنا چاہیے. اور یہ آپ یقین کر لیجئے، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، آسمان اور زمین اپنی جگہ سے منتقل ہو سکتے ہیں، تصور کیا جا سکتا ہے، بلکہ مان لیا جا سکتا ہے وہ منتقل ہو سکتے ہیں، جیسا کہ کل قیامت کے دن منتقل ہوں گے. ہاں جی، ہو سکتے ہیں، لیکن دنیا کے حوالے سے نہیں یہ معاملہ. مگر میرا عقیدہ ہے، میرا ایمان ہے کہ اللہ کے آخری پیغمبر سید الانبیاء والمرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عطر سے نکلے ہوئے جملے کبھی تبدیل ہے. ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب غصہ آ جائے تو یوں کر لو، ٹھنڈا پانی پی لو بیٹھ کے، اعوذ باللہ پڑھ لو. ٹھیک ہے جی. اپنے برتن جو ہے ان کو ڈھانپ دو، دروازے بند کر لو، چراغ جو ہے بجھا دو. ٹھیک ہے جی. بلکہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ چراغ بجھا دو، یہ چوہیا جو ہے نا، چوئی یہ پھرتی رہتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو یہ وہ آگ لگا دے. یہ بھی اس طرح کی بھی حدیث آتی ہے. تو لہذا یہ وہ احکامات ہیں جو کہ ہم سب کو کرنے چاہیے. اللہ ہمیں سب توفیق عطا فرمائے. حتیٰ اذا جاء احدهم الموت، تھوڑا سا ہے یہ مکمل ہو جائے تو کہا کہ کل کے نیا سبق جو ہے یہاں ایک نقطے کی بات ہے وہ میں آپ کو عرض کر دوں کہ ایک سوال ہے کہ لفظ حتیٰ یہاں تک کا تعلق کس سے ہے یہاں اس آیت میں؟ تو مفسرین نے اس کی کئی توجیہ فرمائی ہیں جو یہاں بھی انہوں نے لکھی ہیں، حافظ صاحب نے لکھی ہیں. ایک یہ کہ آپ کفار کی برائیوں کا جواب بہترین طریقے سے دیتے رہے
اور جو باتیں یہ بناتے ہیں انہیں ہمارے حوالے کرتے رہیں. جو کچھ یہ کہتے ہیں نا آپ نے ان کو جواب نہیں دینا اور ہمارے حوالے کر دیں. اور یہاں ایک ضمن ایک اور بھی حدیث آپ کو عرض کر دوں چونکہ مطالعے میں ہوتی ہیں چیزیں. صدیق اکبر کے ساتھ ایک بندہ لڑ رہا تھا تو صدیق اکبر خاموش تھے یا کوئی اور صحابی خاموش رہے. ٹھیک ہے نا جی. تو کچھ دیر بعد تو خاموش رہے, اس کے بعد انہوں نے بھی اس کا جواب دیا. تو آپ سے فرمایا جب تک تم خاموش تھے اللہ اس کا جواب دے رہے تھے, جب تم نے خود تقابل کیا تو اللہ پیچھے ہٹ گئے. ٹھیک ہے جی. جب کسی کے ساتھ زیادتی ہو کسی معاملہ میں کسی صورت میں اور وہ صبر کرے اور اپنے اللہ کی طرف اس زیادتی کو اور اس جھگڑنے والے کے معاملے کو چھوڑ دے تو پھر اللہ انتقام لیتا ہے. اللہ تو عزیز ذو انتقام ہے. ٹھیک ہے جی. ایک تو یہ ہو گیا. اور دوسری تو یہ ہے اس سے زیادہ واضح کہ اس کا تعلق معذوف جملے سے ہے حتیٰ اذا جاء احدهم الموت سے خود بخود معلوم ہو رہا ہے کہ اے لا یزالون کذالک حتیٰ اذا جاء, یعنی وہ اسی طرح اپنے کفر اور شرک پر قائم رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے تو پھر وہ کیا کہتا ہے رب ارجعون, مجھے یہ بھی لکھا ہے. اچھا انہوں نے یہاں ایک شعر لکھا ہے عربی میں کہ فیما عجبن حتی کو لیبن تو سبنی کأن اباہا نحشل او مجاشع. کہتے ہیں تعجب ہے کہ مجھے سبھی لوگ گالی دیتے ہیں حتیٰ کہ بنو کلیب بھی گالی دیتے ہیں جیسے ان کا باپ ناشل یا مجاشع ہے, یعنی کسی نامور باپ یعنی کسی نامور باپ کی اولاد نہ ہونے کے باوجود کلیب جسے قبیلے کے لیے بے وقت یعنی جیسے قبیلے کے بے وقت لوگ بھی میرے جیسے اونچے نسب والے شخص کو گالی دیتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ یہ گندے لوگ بالکل گھٹیا لوگ بھی گالی دیتے ہیں پھر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جواب نہیں دیتے, صبر کرتے ہیں. قال رب ارجعون, رجا یرجو لازم بھی آتا ہے اور متعدی بھی. اس کا معنی لوٹنا بھی ہوتا ہے اور لٹانا بھی ہوتا ہے. یہاں مراد لٹانا ہے, یعنی کافر مشرک اپنے کفر اور شرک پر اڑے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے حتیٰ اذا جاء احدهم الموت تو پھر کیا کہتے ہیں اللہ رب ارجعون. رسولوں کی بتائی ہوئی وہ تمام حقیقتیں آنکھوں کے سامنے آتی ہیں جنہیں وہ اب تک جھٹلاتے رہے تھے تو وہ مہلت دینے اور دنیا کی طرف واپس لوٹانے کی درخواست کرتے ہیں. سورۃ منافقین, ابراہیم اور سورۃ الانعام, سورۃ شورى, سورہ مومن, فاطر اور سورۃ سبا اور سورۃ سجدہ اس میں سارے الفاظ موجود ہیں کہ ارجان فرجینا نعمل صالحا, یہ سارا آتا ہے. اور رب اے میرے رب میں مخاطب. اچھا جی کتنی یہاں رب بھی ہے تو رب میں مخاطب کیا ہے واحد ہے, جبکہ ارجعون جو ہے وہ کیا ہے وہ جمع ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس میں مفسرین نے جو توجیہیں لکھی ہیں وہ یہ ہے کہ ایک یہ کہ کافر نہایت عجز کے ساتھ درخواست کرتا ہوا تعظیم کے لیے اللہ تعالیٰ کو جمع کے صیغے سے مخاطب کرتا ہے ارجعون, جیسا کہ تمام زبانوں میں یہ انداز معروف ہے. عربی میں بھی ایسے ہی ہے, جیسا کہ فرشتوں نے سارہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ کو خطاب کر کے کہا تھا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. کہا کہ تو اللہ کے حکم سے تعجب کرتی ہے, اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں تم پر, علیکم تم پر, یعنی جمع کے صیغے کے ساتھ انہوں نے مخاطب کر کے یہ بات کہی. ابن عاشور لکھتے ہیں مخاطب مذکر ہو یا مؤنث تعظیم کے وقت اس کے لیے جمع مذکر کی ضمیر جو ہے کم ہی استعمال ہوتی ہے. کلام عرب میں واحد مخاطب کے لیے
जमा की ज़मीर की मिसाल हसन बिन साबित का कौल है, जैसा कि उन्होंने फरमाया अला फरहमूनी या इलाह मुहम्मदिन फ़इल्लम अकुन अहलन फ़अंत लहु अहलन। इस शेर में शायर ने फरहमनी की बजाय क्या कहा, फरहमूनी जमा का सीगा बोला है। ठीक है जी। वैसे आप भी कहते हैं उर्दू में जब बात करते हैं किसी का शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर। हाँ, ये मैं अर्ज किया ना जी कि तमाम ज़बानों में ये मुहावरा भी है और अंदाज भी है, अंदाज भी है तमाम ज़बानों में, अरबी हो, उर्दू हो, फ़ारसी हो, इंग्लिश हो या कोई और ज़बान हो, तमाम का ये अंदाज है कि मुखातिब को क्या करते हैं, जमा किसी के साथ वो करते हैं। और एक और शेर है, वो ज़रा थोड़ा सा है तो इश्क मशूकी वाला, कि वो अपने जाफ़िर बिन उल्बा अपने वो जो महबूब जो है ना उसको कहता है, फला तहसबी अन्नी तखश्शातु बादकुम लिशैइन वला अन्नी मिनल मौत अफरकु। कहता है कि देखिए यहाँ शेर में जो लफ्ज़ है ना का बादा के लफ्ज़ बोलना चाहिए था, लेकिन उसने क्या कहा, बादकुम कहा, कि ये तौजिया सबसे अच्छी है। किधर गया बादकुम, हाँ, वो अपने महबूब को कलाम करके कहता है कि तुम ये मत ख्याल करना कि तुम्हारे बाद मैं मर जाऊंगा या मुझे कुछ हो जाएगा, ये मत ख्याल करना। तो ये जो है ना वो अंदाज बताया जा रहा है कि इरजैनी की बजाय उन्होंने कहा रब्बिरजिऊन, रब्बिरजिऊन। ठीक है, ये वो अहकामात हैं जो हमारे सामने हैं। अल्लाह हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए।